الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں جی کہ میں نے گھر کے قریب مسجد بنائی ہے، اس کی بیسمنٹ جو ہے وہ میں خود استعمال کرتا ہوں، اوپر مسجد ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ایک آدمی طائف گھومنے کے لیے جائے، حنفی مسلک میں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، باقی ائمہ اجازت دیتے ہیں۔ جدے جائے تو ضروری نہیں، مدینے جائے تو عمرہ ضروری ہے چونکہ میقات ہے۔ اپنے ملک کا ترانہ جو ہوتا ہے یہ میں نے ملک کا ایک احترام ہے، ورنہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت بھی صحابہ رجز پڑھتے تھے، اب ترانہ پڑھتے ہیں۔ عشاء کے بھی نماز تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ جنازے کی سب جفت بنائے تو جیسے بن جائیں سب جائز ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہیں۔ اگر رہ گئے ہوں تو اب یاد آئے تو پڑھ لیں۔ اگر ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، حلق نہیں کرایا، موقع ملے دوسرا طواف حلق سے پہلے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ میں آن لائن خواتین کے لیے کورس کا آغاز کر رہا ہوں، ماہر معلمات کی زیر نگرانی، جس میں ان کو دین کی بنیادی بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ کسی کا نام جبرائیل رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جبرائیل رکھ لو۔ کمر میں درد ہے تو کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں، نہ ہو تو پھر زمزم پی کے اللہ سے دعا مانگیں۔ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے کہ اکڑ کے نہ چلیں، لیکن بعض بھائی نماز میں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں سیدھا کھڑا ہونا تو حکم ہے، اکڑ کے چلنا تکبر کی علامت ہے۔ نماز میں کس کے آگے وہ تکبر کر رہا ہے؟ تم جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو پیمائش کرتے رہتے ہو کہ اکڑا ہوا ہے یا اکڑا ہوا نہیں ہے۔ میں نے مدرسہ شروع کیا ہے اور پڑھنے والوں سے فیس لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ مدرسہ چلے گا کہہ رہے ہیں فیس نہیں لیں گے۔ یہ سارے اقرا کے جو مدارس چل رہے ہیں آپ کے ملک میں، سارے فیس سے نہیں چل رہے۔ جو لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آپ کا درس سن ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہمیں مدینے میں زندگی کو اللہ پاک اسباب بنائے۔ یہ تو ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے، چونکہ میرے آقا کا فرمان ہے من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کو طاقت ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اس کو مدینے میں مرنا چاہیے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو موت کا معنی یہی ہے کہ وہ وہاں رہے گا تبھی وہاں موت آئے گی۔ اس لیے ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے وہ مدینے میں قیام فرماتے تھے، حج پہ بھی ڈر کے بارے نہیں آتے تھے کہ ہو سکتا ہے رستے میں موت آ جائے تو مدینے کی موت تو نہ ملی۔ اس لیے وہ ہمیشہ مدینے میں رہے اور پھر اللہ نے ان کی تمنائیں بھی پوری کی، موت بھی مدینے میں آئی۔